السلام علیکم، ریجنل بلیٹن کے ساتھ میں ہوں زارا شفیع۔ عدنان صاحب ملاحظہ کر چکے ہیں بلیٹن کے آغاز میں۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ روسی سرزمین آج لرز اٹھی ہے۔ مشرقی ساحل پر آنے والے 8.8 کی شدت کے شدید زلزلے نے مقامی آبادی کو ہلا کر رکھ دیا ہے، جبکہ بحر الکاہل کے کنارے واقع کئی ممالک میں سونامی کا خطرہ بھی پیدا کر دیا ہے۔ روس کے مشرقی ساحل پر زلزلے کے شدید جھٹکے۔ روس، امریکہ، جاپان سمیت کئی ممالک میں سونامی الرٹ جاری کر دیے گئے۔ امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق 8.8 شدت کا زلزلہ پیٹرو پاولس کاماچٹ کی شہر سے 136 کلومیٹر مشرق میں آیا، جو کہ پیسیفک رنگ آف فائر کا حصہ ہے۔ یہ وہ علاقہ ہے جو آتش فشانی اور زلزلہ خیزی کے لیے مشہور ہے۔ زلزلے کے بعد جاپان کے مشرقی ساحل، تائیوان، فلپائن، چین، ہوائے، گوام اور امریکہ کے مغربی ساحلی علاقوں سمیت کیلیفورنیا، الاسکا اور اوریگن میں سونامی وارننگ جاری کر دی گئی ہے۔ تائیوان کے موسمیاتی ایجنسی کے مطابق 30 سینٹی میٹر سے 1 میٹر تک کی لہریں جنوبی ساحل سے ٹکرانے کا امکان ہے۔ روسی علاقے سخالین میں کوریل جزیروں میں سونامی کی تباہ کاری کے بعد ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے، جہاں پانی بندرگاہوں اور فشنگ فیسلٹیز میں داخل ہو چکا ہے۔ شہر سیویرو کورلسک میں ایک طاقتور لہر نے جہازوں کو کنارے سے توڑ کر سمندر میں بہا دیا، تاہم 2000 مقامی رہائشی پہلے ہی بلند مقامات پر منتقل ہو چکے تھے۔ امریکی نیشنل ویدر سروس نے کیلیفورنیا کے شہروں کو تنبیہ کی ہے کہ ساحلی علاقوں اور پانی سے دور رہیں، جبکہ جاپان میں 3 میٹر تک بلند لہروں کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ اور اسی پر مزید بات کریں، ہمیں جوائن کر رہے ہیں ماہر ماحولیات مسلم رضا صاحب۔ سر بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا۔ پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا سر کہ روس میں آنے والے 8.8 شدت کے زلزلے کی بنیادی وجہ کیا بتائی جا رہی ہے اور اس کا آؤٹ کم آنے والے دنوں میں کیا ہوگا؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ کچھ دنیا میں جو تغیرات ہو رہے ہیں، موسمی تغیرات جتنی بھی ہیں، تبدیلیاں جتنی بھی ہیں، وہ سب اس لیے اس کا یہ ظہور پذیر ہو رہی ہیں کہ ہم خود جو ہے نیچر سے بالکل ایک نبرد آزما ہو چکے ہیں۔ اور جس طریقے سے اس وقت جہاں آپ سمجھ لیں کہ وارز ہو رہی ہیں، ایک ہیٹ جنریٹ ہو رہی ہے، اور بہت سے اس کے کازز ایسے ہیں جس کی وجہ سے ہم پہاڑوں کو چاپ آف کر رہے ہیں، ایکویلبریم کے کو ہم آؤٹ کر رہے ہیں۔ دنیا کی جو سب سے خوبصورت ترین چیز ہے وہ ہے توازن، بیلنس۔ اگر ہم بیلنس کو ہم میں دخل اندازی جس طرح بہت زیادہ شروع کر دیا ہم نے، تو اب یہ تمام نیچر کلیمٹیز ہیں، ان کا رونما ہونا کوئی ایسا کوئی عجوبے والی بات نہیں ہے۔ اب اس میں نیچرلی اس کا جو ریکٹر اسکیل میں اس کا کی جو ہے 8.7 میگنیٹیوڈ کا ہے یہ، اور یہ نیچرلی زیادہ ہے، کافی زیادہ ہے۔ اور اس کی جو آپ سمجھنے کی غریب پرکشن ہے، اٹ کین بی اے ویری سیویئر سارٹ آف غریب پرکشن۔ اب اس میں یہ ہے کہ چونکہ یہ آپ سمجھ لیں کہ اس میں پیسیفک اوشن سے، اب اس میں سمجھ لیں کہ جاپان ہے، الاسکا ہو گیا، ہوائی ہو گیا، یہ تمام جو خطے ہیں، یہ تو ہمیشہ سے ہائی اس کے سونامی ہو گیا، ارتھ کوئک کے، یہ ٹارگٹ میں رہتے ہیں۔ اور ہم اس جو ہمارا جو عربین سی کا والا ایریا بھی جو ہے، جو ہمارے جس پہ ہمارا پاکستان کے سر لیکن عموماً یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے نا کہ اتنا شدید زلزلہ آنے کے بعد اس کے آفٹر شاکس بھی آتے ہیں، تو اگر کوئی آفٹر شاک اس طرح سے آتا ہے تو کیا 8.8 سے وہ زیادہ بڑا بھی ہو سکتا ہے؟ اینڈ سیکنڈلی آپ نے کلائمیٹ چینج کی بات کی ہے، تو اس کے خدشات یا زمین کی پلیٹس کی حرکات پر کوئی نیا ڈیٹا سامنے آیا ہے سر؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ جو آفٹر شاکس ہوتے ہیں، اس کین بھی یہ ہو جاتا ہے، ایسے بہت سے ایسے ہمیں مثالیں ملتی ہیں جہاں پر جو ہے پہلے جو ارتھ کوئک کی میگنیٹیوڈ کم تھی، لیکن اس کے بعد دوبارہ ارتھ کوئک فوراً آ گیا، اس کا میگنیٹیوڈ سے زیادہ ہائی ہو گیا، یہ بھی ہوتا ہے۔ لیکن عموماً جو دیکھا جاتا ہے وہی میگنیٹیوڈ کے بعد اس کی جو انٹینسٹی ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے ابھی 8.7 اگر اس کے بعد آفٹر شاکس آئیں گے تو ہو سکتا ہے اس سے کم آئیں گے اور اس سے بھی کم ہوں گے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے اس کی جو وجوہات ہیں وہ اتنی کمپلیکس ہیں، اتنی کہ ہم اس کو کسی ایک چیز پر ہم کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکتے، کہ کیونکہ میں نے اس کا بتایا کہ آپ کو اس وقت بنی نوع انسانی جو ہم ڈیولپمنٹ میں کی پروسیس میں چل رہے ہیں، پھر وارز ہیں، اتنی وارز ہو رہی ہیں، یوکرین وار ہو رہی ہے، کہ کتنی ہیٹ جنریٹ ہو رہی ہے، وہاں میزائل چل رہے ہیں، ادھر سے میزائل چل رہے ہیں، تو یہ پورا اچھا سر، لیکن ہم یہ دیکھیں تو اس جو کلائمیٹی ہے، اس کے بہت سارے ممالک اب اس کا شکار ہو رہے ہیں۔ پاکستان بھی ایک ایسا کنٹری ہے جو کہ کلائمیٹ چینج سے بہت زیادہ متاثر ہو رہا ہے، تو ساؤتھ ایشین ریجن کے حوالے سے سر آپ کیا بتائیں گے؟ خاص کر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ گلوبل لیک آؤٹ برسٹ بھی بہت زیادہ دیکھنے میں آیا ہے حالیہ مونسون میں۔ اب میں آپ کو بتاؤں، اس میں دیکھیں پاکستان جو ہے نا،
ویسے تو ہمارا کاربن ایمیشن 1% ہے، یہ سب لوگ جانتے ہیں اس میں، لیکن مسئلہ صرف یہ ہوا ہے کہ چونکہ دنیا میں جو زیادہ آپ سمجھ لیں کہ انوائرمنٹ کو خراب کرنے والے جو ملک ہیں وہ سارے ترقی یافتہ ملک ہیں، لیکن اس کا امپیکٹ پاکستان میں اس لیے پڑ رہا ہے کہ ہم غریب ملک ہیں بیسیکلی، اور ہمارے پاس وہ ریسورسز موجود نہیں ہیں، اور ہم دنیا کی 10 ممالک کی لسٹ میں آ گئے ہیں جو موسٹ پولوٹیڈ کنٹریز کہلاتی ہیں۔ اب اس کی وجہ سے بھی یہ ہے کہ ہم ان کے ڈومین کو بھی چینج نہیں کر سکتے نا، ترقی یافتہ ملکوں کو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے آپ انڈسٹریلائزیشن آپ ختم کر دیں اپنے یہاں سے، آپ اپنے کاربن ایمیشن بالکل ختم کر دیں، آپ اپنی تمام کاروں کو یہاں سے مسلم ہٹا رضا دیں۔ صاحب، بس وقت کی قلت کا سامنا ہے، بس آپ سے یہ جاننا چاہوں گی، خاص کر جو یہ پیرس ایگریمنٹ ہے اور جو COP 28 اور 30 اب عموماً ہونے والی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کتنی افیکٹو ہے کلائمیٹ چینج کے اعتبار سے؟ یہ بہت افیکٹو ہے، لیکن مطلب صرف یہ ہے کہ اس پر اتنا کام نہیں ہوا۔ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے اس کو ویٹو کر دیا تھا امریکہ نے، اور یہ چونکہ اس میں اس کا جو آؤٹ کم ہے وہ تو بہت اس لیے ضروری ہے کہ ہے تو ترقی یافتہ ملکوں کے لیے سارا، لیکن ہم چونکہ بیکورڈ کنٹریز ہیں اس کا ریپرکشن ہم سے زیادہ آ رہا ہے، لیکن بالکل اس میں جو چیزیں ڈیسائیڈ کی گئی ہیں کہ کس طرح ہم نے اپنی کاربن ایمیشن کو کم کرنا ہے، اس کے لیے کیا کون سے میجرز لینے ہیں، یہ سارے ہیں تو پازیٹیو، لیکن اب بات یہ ہے کہ اس پر کس حد تک اس پر کاربن کام ہوگا۔ اگر اس کا پریکٹیکل اس کو ایک نیک نیتی کے ساتھ تمام ترقی یافتہ ملک اس پر کام کریں گے تو ہم اس پر کس حد تک قابو پا سکتے ہیں، ورنہ تو یہ ہے کہ کاغذوں میں تو سب چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ لیکن ڈیولپ کنٹریز کی بھی بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ڈیولپنگ کنٹریز کو مدد کریں ان دا فارم آف منی اینڈ ٹیکنالوجی ایز ویل۔ دیکھیں بات تو یہی تو بات میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ سارا جو کیا دھرا ہے یہ سارا ڈیولپ کنٹریز کا کیا ہوا ہے، ہاں، اور اس سے جو سارا افیکٹ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے انڈر پریولیج کنٹریز کو آ رہی ہے، پاکستان آ رہا ہے، بنگلہ دیش آ رہا ہے، ہم لوگ انڈیا بھی اس کا بہت زیادہ اس کا واویلا مچاتا ہے، لیکن انڈیا خود بھی اس میں شامل ہے۔ یہ جو اتنی زیادہ جو آپ سمجھ لیں کاربن ایمیشن ہو رہا ہے اس میں انڈیا کا خود ایک بہت بڑا رول ہے اس کے اندر، لیکن بہرحال کہنے کا میرا مقصد یہی ہے کہ اس کو ہم نے وی آر ہوپنگ فار دا بیسٹ واٹ وی کین ڈو، ہم اس حد تک جا سکتے ہیں جہاں تک ہمارا ڈومین ہے، اور اسی معاملات میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیشہ کیونکہ آپ اس کو میکرو لیول پہ تو ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے، پاکستان کیسے کریں گے، تو میں کہتا ہوں مائکرو لیول پہ کریں، ہر انسان انڈیویجول اپنا کام کرے، درختوں کی پلانٹیشن شروع کر دے، درخت لگانا شروع کر دے تاکہ انوائرمنٹ تو کول ڈاؤن ہو نا۔ جب انوائرمنٹ کی جب آپ کی حدت بڑھے گی ایٹماسفیئر میں تو یہ سب ٹھیک ہے سر، ناؤ اٹس اے ہائی ٹائم فار پاکستان ٹو تھنک اباؤٹ دس ایز ویل۔ ماہر ماحولیات مسلم رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت اور تجزیے کے لیے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتاتے ہیں کہ کیمچٹکا میں زلزلے سے سونامی سے 5 ویلز ساحل پر آ گئی ہیں۔ مقامی ماہی گیروں نے بڑی لہر کے آنے تک ان ویلز کو گھنٹوں محفوظ رکھا اور ان کو بحفاظت سمندر میں واپس روانہ کر دیا۔ کیمچٹکا میں دنیا کے طاقتور ترین زلزلوں میں سے ایک نے دنیا کے متعدد شہروں کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ اسی دوران روس کیمچٹکا کے ایک اسپتال سے ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں آپریشن کے دوران ڈاکٹر اور طبی عملہ اپنی جان بچانے کے بجائے مریض کے ساتھ کھڑا رہا۔ علاقائی خبریں شامل کرتے ہوئے آپ کو بتاتے ہیں نوری آباد کے قریب موٹر وے پر تیز رفتار وین الٹ گئی ہے۔ حادثے میں 3 مسافر جاں بحق اور 11 زخمی ہو گئے ہیں۔ لاشوں اور زخمیوں کو سول اسپتال کراچی منتقل کر دیا گیا ہے۔ مزید بات کر لیتے ہیں عامر زیدی سے۔ جی عامر، مزید کیا بتائیں گے؟ جی بالکل، نوری آباد کے قریب موٹر وے پہ تیز رفتار وین الٹ گئی جس کے باعث جو ہے 3 مسافر جو ہے وہ جاں بحق ہو گئے، جبکہ 11 افراد جو ہے اس میں زخمی ہوئے۔ زخمی افراد کو جو ہے سول اسپتال کراچی جو ہے منتقل کر دیا گیا ہے۔ وین جو ہے تیز رفتاری کے باعث الٹی ہے۔ موٹر وے پولیس کے مطابق وین کا جو ٹائر بسٹ ہو گیا تھا جس کے باعث جو ہے وین کلابازی کھا کر الٹ گئی، جس کے باعث جو ہے 11 افراد جو ہے وہ زخمی اور 3 افراد جاں بحق ہو گئے۔ وین تیز رفتاری کے باعث جو ہے الٹ گئی جس کے باعث جو ہے مسافروں جو زخمی ہونے والے مسافر ہیں ان کو جو ہے تشویشناک حالت میں سول اسپتال کراچی جو ہے منتقل کر دیا گیا ہے۔ وین جو ساگر سے کراچی جاری تھی کہ اس دوران حادثہ رونما ہوا۔ 3 مسافر جاں بحق اور 11 زخمی ہیں۔ عامر زیدی اپڈیٹ کرے تھے، آپ کا شکریہ۔ کوٹلی میں سانپ کے ڈسنے سے 2 کمسن بہن بھائی جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ مقامی افراد کے مطابق سانپ کے کاٹنے کے بعد بچوں کی حالت بگڑنے پر علاج فراہم کرنے کی کوشش کی گئی مگر ویکسین نہ ہونے کے باعث وہ جابر نہ ہو سکے۔ دونوں بچوں کی عمر 5 سے 7 سال تھی۔ بچوں کی نماز جنازہ آبائی گاؤں چوکی مونگ میں ادا کر دی گئی۔
حسن عبدال کے علاقے جاری قسمے وی کو ڈالا برساتی نالے میں بہہ جانے کا واقعہ پیش آیا، جس میں ریسکیو حکام نے 5 افراد کو زندہ بچا لیا، جبکہ 5 لاپتہ افراد میں سے 2 خواتین کی لاشوں کو نکال لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک بچی اور 2 خواتین کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن تاحال جاری ہے۔ مزید بتا رہے ہیں احسان علی اوان۔ جی احسان۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں جاری کس نالے پہ، جہاں پہ آج صبح 7 بجے کے قریب ایک بدقسمت فیملی جو کہ کسی شادی کے فنکشن سے واپس آ رہی تھی، اس جاری کس نالے کے اوپر ان کی گاڑی جو ہے وہ تیز پانی کے بہاؤ کی وجہ سے پانی کی نظر ہو گئی، جس میں ایک ہی فیملی کے 10 افراد سوار تھے، جن میں سے 5 افراد کو موقع پر ہی زندہ بچا لیا گیا، جبکہ 5 لاپتہ افراد کے لیے ریسکیو آپریشن جو جاری تھا۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق 4 جو ڈیڈ باڈیز ہیں ان کو نکال دیا گیا، جن میں 4 خواتین ہیں، جبکہ ایک سالہ بچے کی ڈیڈ باڈیز کے لیے ریسکیو آپریشن جو ہے وہ جاری ہے۔ اس وقت میں موجود ہوں موقع پر، جہاں پر حادثہ پیش آنے والی گاڑی کو ریسکیو کیا جا رہا ہے۔ جی گلگت بلتستان حکومت نے افواج پاکستان کے تعاون سے جرمن کو پیما کے لیے سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن مزید تیز کر دیا ہے۔ ترجمان جی بی حکومت کے مطابق ماہر کو پیماؤں کی ٹیمیں تشکیل دے کر بذریعہ ہیلی کاپٹر چوٹی پر اتار دی گئی ہیں۔ ٹیموں میں امریکہ اور جرمن کے کو پیما شامل ہیں۔ کو پیماؤں کے دونوں ٹیموں میں 2 مقامی رپورٹرز بھی شامل ہیں۔ گزشتہ رات موسم کی خرابی کے سبب آپریشن کو روک دیا گیا تھا۔ ایبٹ آباد کے علاقے درویش آباد میں کچے مکان کی چھت گرنے سے 2 بچیاں جاں بحق جبکہ خاتون زخمی ہو گئی ہیں۔ ریسکیو حکام کے مطابق لاشوں اور زخمی کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ جاں بحق بچیوں کی عمریں 2 سال سے 5 سال کے درمیان ہیں۔ پنڈی بھٹیاں کے علاقے سکھیکھی میں کروڑوں روپے کی گندم بارش کی نظر ہو گئی ہے۔ پاسکو انتظامیہ کی نااہلی کے باعث بارش کا پانی گندم کی بوریوں میں داخل ہو گیا۔ بارش کے پانی کے باعث گندم خراب ہو گئی، جس سے قومی خزانے کو کروڑوں روپے کا نقصان پہنچا ہے۔ ملک بھر میں جاری مانسون بارشوں سے سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ لیا، راجن پور، روجھان، کوٹہ دو اور توسا شریف سمیت متعدد علاقوں میں سیلاب سے کچے گھر زمین بوس ہو چکے ہیں، جبکہ فصلیں تباہ اور رابطہ سڑکیں سیلاب میں بہہ گئی ہیں۔ سیلاب کے باعث متاثرین کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ مزید جانیے اس رپورٹ میں۔ ضلع لیا کے نشیبی علاقوں میں تباہی مچا دی۔ کروڑ لال ایسن لیا اور کوٹ سلطان کے 50 موضوعات اور سینکڑوں بستیاں زیر آب آ گئی۔ پانی گھروں، اسکولز، مساجد، اسپتالوں میں داخل ہو گیا۔ سڑکیں، فصلیں اور زمینیں دریا برد ہو گئیں۔ رجحان دریائے سندھ میں نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ دریائے سندھ سے 2,96,000 کیوسک کا سیلابی ریلا گزر رہا ہے۔ رجحان میں پنجاب حکومت کی جانب سے فلڈ ریلیف کیمپ بھی قائم کیا گیا ہے۔ سیالکوٹ میں ہیڈ مرالہ کے مقام پر دریائے چناب میں درمیانے درجے کا سیلاب آ گیا۔ ہیڈ مرالہ میں پانی کی آمد 1,53,234 کیوسک جبکہ اخراج 1,26,284 کیوسک ریکارڈ کیا گیا۔ دریائے جموں توی اور دریائے مناور توی میں بھی پانی کی سطح میں معمولی اضافہ ہوا۔ وزیرآباد دریائے چناب ہیڈ خان کی بیراج میں پانی کی آمد 70,000 جبکہ اخراج 65,000 کیوسک ہے۔ ہیڈ قادرآباد کے مقام پر پانی کی آمد 56,800 جبکہ اخراج 41,800 کیوسک ریکارڈ کیا گیا۔ کشمور دریائے سندھ گڈو بیراج کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب ہے۔ گڈو بیراج میں پانی کی آمد 4,24,000 جبکہ اخراج 3,90,000 کیوسک ریکارڈ کیا گیا۔ کشمور کچے کے درجنوں دیہات زیر آب آ گئے۔ پانی کے دباؤ کے باعث کٹاؤ جاری ہے۔ زرعی زمینیں پانی کی نظر ہو گئی۔ پاک پتن دریائے ستلج میں پانی کے بہاؤ میں اضافہ ہو گیا ہے۔ ممکنہ سیلابی صورتحال کے پیش نظر انتظامیہ نے حفاظتی اقدامات کر لیے ہیں۔ مزید رپورٹ کریں گے ملک علی حسنین۔ پاک پتن میں دریائے ستلج میں تیز بہاؤ کے الرٹ کے بعد ضلع انتظامیہ نے بھی کمر کس لی۔ متعلقہ اداروں کی جانب سے کیے گئے حفاظتی اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ منچنا آباد والی برج سے لے کے پھر ہم نے اپنے بند جو ہے وہ فیروز پور اینڈ ماڑی ام بند جو ہے وہ دیکھیں، ان کی ریپیئر کا ریسٹوریشن کا کام چل رہا ہے۔ ضلع انتظامیہ نے بابا فرید پل، فیروز پور چشتیاں اور ماڑی ام پر سیلابی صورتحال سے بچاؤ کے لیے بنائے گئے حفاظتی بند کا معائنہ کیا۔ کسی کی جان کو، کسی کے مال کو، کسی کے مویشی کو انشاءاللہ محفوظ رکھیں گے، نقصان نہیں ہونے دیں گے۔ ہمارے تمام تر ادارے مستعد ہیں، چاقو چوبند ہیں، ہم ریڈی ہیں اور دعا یہ بھی کرتے ہیں کہ اس طرح کی نوبت نہ آئے۔ اگرچہ پانی کی سطح معمول سے کم ہے، لیکن ضلع انتظامیہ نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ علی حسین، جی ٹی وی نیوز، پاک پتن۔
मलका कोहिस्तान मरी का मौसम इंतहाई खूबसूरत है। बादलों ने पूरी वादी को अपने हिसार में ले रखा है। सयाहों की बड़ी तादाद ने मलका कोहिस्तान मरी का रुख कर लिया है। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं सैयद फ़खर कासमी। जी फ़खर कासमी। जी, मलका कौसार मरी का मौसम इंतहाई खूबसूरत है। इस वक्त पूरी वादी को बादलों ने अपने हिसार में ले रखा है। इसके साथ साथ धुंध के जो बादल हैं वो बिल्कुल ज़मीन को छूते दिखाई दे रहे हैं। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा 2 से 3 रोज़ तक मलका कौसार मरी के अंदर शदीद बारिश के साथ साथ शदीद धुंध का भी राज रह सकता है। इस वक्त सियाहों की बहुत बड़ी तादाद मलका कौसार मरी के अंदर मौजूद है। सियाह ठंडे मौसम में मलका कौसार मरी के मुख्तलिफ मकामात का दौरा कर रहे हैं और हसीन नज़ारों से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। जी। और अभी आपको बताएं कि चैंपियंस लेजेंड लीग भारतीय खिलाड़ियों का पाकिस्तान से ना खेलने का फैसला। भारतीय मीडिया का कहना है कि भारत पाकिस्तान से सेमीफाइनल नहीं खेलेगा। पाकिस्तान और भारत का सेमीफाइनल कल बर्मिंघम में स्केड्यूल है। इससे पहले जो ग्रुप मैच था पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, वो भी भारत ने खेलने से इनकार कर दिया था और बताया जाता है कि पाकिस्तान की जानिब से बड़ा इस पर एहतजाज भी किया गया था। खुद शाहिद खान अफरीदी ने भी इस पर स्टेटमेंट जारी किया था। देरा गाजी खान में दरियाए सिंध के सैलाबी पानी ने मौजा दराहिमा को अपनी लपेट में ले लिया है, जिससे मकामी आबादियों और खड़ी फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र मकामी अफराद शदीद परेशानी का शिकार हैं। मजीद बता रहे हैं हसनैन अहमद। जी हसनैन। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मौजा दरामा की हदूद में, जहाँ दरियाए सिंध के सैलाबी पानी ने सैकड़ों एकड़ ज़राई रकबे को ज़ेर आब किया हुआ है। मेरे साथ यहाँ पर कुछ मुतासरा मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं। ये हमारी फसलें सारी तबाह हो गई हैं। ये पानी की वजह से 2010 में फ्लड आया था, 15 साल बाद फ्लड आया। कोई हुकूमत ने इंतज़ामात नहीं किए यहाँ पे। और हमारी वज़ीर आला पंजाब से अपील है कि जो है ना ये इक़दामात किए जाएँ, लिहाजा जो है ना ये फसलें तबाह नहीं हुई। जी, जैसा कि आपने शहरी से जाना, उनका यही मुतालबा है कि 2010 के सैलाब के बाद आज 15 साल बाद दोबारा दरियाए सिंध के पानी ने इस इलाके को अपनी लपेट में लिया हुआ है। उनका कहना था कि अगर हुकूमती इंतज़ामात होते तो आज यहाँ पर ये हाल ना होता। जी। चुने में 12 साल बच्चे से ज्यादती के केस का फैसला सुना दिया गया। अदालत ने मुजरिम नुमान आबिद को ज्यादती के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने मुजरिम पर 2 लाख रुपए जुर्माना और 2 लाख हर्जाने का हुक्म दिया। जुर्माना और हर्जाना अदा न करने की सूरत में मजीद 6 माह कैद का हुक्म सुनाया गया। जबकि अगवा के जुर्म में अदालत ने नुमान आबिद और जज्बात हुसैन को 7 साल कैद की सजा और 50,000 रुपए फी का जुर्माने की सजाएं सुनाई हैं। अदालत ने अपने फैसले में वाज़ेह किया है कि दोनों मुजरिमान सजा मुकम्मल होने तक जेल में ही रहेंगे। सरगोदा में चोरी के झूठे मुकदमे का ड्रॉप सीन हो गया है, जबकि पुलिस के मुताबिक भलवाल के कस्बे भाबड़ा में मुलजिम ने जेवरात और नकदी की चोरी का झूठा मुकदमा दर्ज करवाया था। वाक़ये की तहकीकात के दौरान ये इंकशाफ हुआ कि मुलजिम 29 लाख रुपए मालियत के जेवरात और पैसे खुद हड़प करना चाहता था। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके तफ्तीश का भी आगाज कर दिया है। खानेवाल में पार्किंग के खिलाफ वर्जी पर चालान का नया ट्रैफिक वार्डन को महंगा पड़ गया है। चालान काटने पर ताजरों की जानिब से ट्रैफिक वार्डन के साथ बदसलूकी की गई और गालियां दी गईं। वाक़ये की फुटेज जीटीवी न्यूज़ ने हासिल कर ली है। फुटेज में ताजरों को ट्रैफिक वार्डन को धमकियां देते और बदतमीजी करते देखा जा सकता है। ट्रैफिक वार्डन ने कार्य सरकार में मुदाखलत और हिरासत करने पर इस्तग़ासा थाना सिटी पुलिस को इरसाल कर दिया। वाक़ये के बाद ताजरों ने शटर डाउन हड़ताल करके अयूब रोड पर ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ एहतजाज भी किया। और सांगड़ में चीनी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। ज़िला इंतजामिया की जानिब से चीनी का रेट 170 रुपए फ़ी किलो मुकर्रर किया गया, मगर बाजार में चीनी 200 रुपए फ़ी किलो तक फरोख्त हो रही है, जिसकी वजह से शहरी महंगे दामों चीनी खरीदने पर मजबूर हैं। इस हवाले से मजीद बताएंगे राना सकलैन रजा। जी सकलैन।
जी बिल्कुल, सांगड़ में भी चीनी का बहरान जो है वो शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। मैं इस वक्त एक करियाना की दुकान पर मौजूद हूँ जहाँ पर चीनी के प्राइस जो है डिप्टी कमिश्नर की जानिब से 170 रुपये तो रख दिए गए, पर यहाँ पर चीनी जो है वो नहीं मिल रही है, जबकि मिल भी रही है तो 200 से तजावज़ कर चुकी है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। हाँ जी बिल्कुल, आवाम जो है, हम जैसे जो लोग हैं वो पहले महंगाई के बोझ तले दबे हुए हैं। बिजली के बिल हैं, गैस के बिल हैं, वो अदा नहीं किए जा रहे हैं। अभी चीनी का जो बहरान है वो यहाँ सांगड़ में मसनूई जो बहरान है वो पैदा कर दिया गया है हुकूमत की जानिब से। चीनी का जो रेट है वो 170 रुपये मुकर्रर किया गया है, लेकिन हमें यहाँ पर 200 रुपये में भी चीनी जो है ना वो दस्तियाब नहीं है। जी बिल्कुल, आपने शहरी की बातें सुनी। इनका कहना था कि डिप्टी कमिश्नर की जानिब से जो रेट तय किया गया है उस पर जो है चीनी हमें मिल सके ताकि हमें रिलीफ मिल सके। जी। और कसूर में चीनी की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया, जबकि चीनी की कीमत 170 से बढ़ाकर 200 रुपये फ़ी किलो कर दी गई है। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कसूर से मजीद रिपोर्ट करेंगे अबूजर रियाज। कसूर में चीनी के नरख अवाम की पहुंच से बाहर होने लगे। मुख्तलिफ इलाकों में चीनी 190 से 200 रुपए फी किलो फरोख्त की जा रही है, जिससे शहरी शदीद परेशान हैं। शहर के बेशतर इलाकों में चीनी की कीमतों में वाज़ेह फर्क देखने में आ रहा है। लोगों का कहना है कि हुकूमती कंट्रोल न होने के बाइस दुकानदार मनमानी कीमतों पर चीनी फरोख्त कर रहे हैं। शहरियों ने ज़िला इंतजामिया से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर नरखनामे जारी किए जाएं और प्राइस कंट्रोल कमेटियां मुतहरक की जाएं ताकि मसनूही महंगाई को रोका जा सके। की कीमत 180 से 190 200 बिक रही है। हुकूमत को चाहिए कि इसकी कीमत में कमी लाए, गरीब आवाम को इसमें रिलीफ मिल सके। इससे कबल 220 रुपए 200 में मिल जाती थी। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। इसके साथ ही इलाकाई खबरों से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए GTV न्यूज़।